مسیح یسوع کے نام میں آپ سب کو سلام۔ آئیے سب اپنی آنکھیں بند کریں ایک دفعہ پھر سے۔ ہالیلویا۔ اور اپنی سماعتوں کو، اپنے احساسات کو، اپنے جذبات کو خدا کا کلام سننے کے لیے مسا کریں۔ ہالیلویا۔ شیل جو بھی کورس گائے گا، پوری جماعت بچوں سے لے کے بزرگوں تک سب نے اس کورس میں شامل ہونا ہے تاکہ آپ خدا کے کلام کے لیے تیار ہو جائیں۔ سب مل کے گائیے ہالیلویا۔ سب مل کے گائیے ایک دفعہ پھر سے، یہ لائن پوری جماعت مل کے گائیں ہالیلویا۔ پھر سے خدا جد کرے گا کلا، مگر خدا دی سونا جد کرے گا کلا، کہ اس نے اپنے بندے آنا پاکوں کا نام تمام، کہ اس نے اپنے بندے آنا پاکوں کا نام تمام۔ اے ہمارے پیارے یسوع، محبوب یسوع، تو کتنا خوبصورت ہے، تو کتنا حسین ہے، اس لیے تو اپنے معیار پر لانے کے لیے اپنی کلیسیا کو کلام کے غسل دیتا رہتا ہے، اپنی کلیسیا کو حضوریوں کے غسل دیتا رہتا ہے، تاکہ تیری کلیسیا تجھ جیسی خوبصورت لگے۔ تیرے کلام کے ان چشموں کے لیے، تیرے کلام کے ان جھرنوں کے لیے جس سے ہم دھل کے پاک اور صاف ہوتے رہتے تیرا شکر ہو۔ میں اپنے آپ کو اور تیری کلیسیا پر تیرے پاک روح کے ہول اور کنٹرول کو چاہتا ہوں، یسوع کے نام سے آمین۔ ہالیلویا۔ کلام کے جھرنوں کے لیے، چشموں کے لیے زوردار تالیاں بجائیں، جس سے آپ دھلتے رہتے ہیں، صاف ہوتے رہتے ہیں۔ ہالیلویا۔ آج میرے کلام کا جو ٹاپک ہے وہ ہے دنیا کے انسان اور 3 دسترخوان۔ دنیا کے انسان اور 3 دسترخوان۔ میرے پیچھے بھری اور بھاری آواز میں سب نے ایک ہی بار بولنا ہے، کیونکہ یہ دوبارہ بار بار ٹاپک نہیں دہرایا جائے گا۔ سب بولیں، دنیا کے انسان اور 3 دسترخوان۔ تمہیداً دسترخوان کا تعلق، دسترخوان کا لفظ ہے تو تمہیداً میں کچھ بات کروں گا دسترخوان پہ۔ یاد رکھیں، خدا نے آسمان، زمین اور سمندر کے بیچ کی ہر مخلوق کو جو سانس لیتی ہے بڑی محبت سے بنایا ہے، اس میں ہم بھی شامل ہیں، بڑے پیار سے بنایا ہے۔ لیکن ہر جاندار کا خدا نے
پیٹ کی بھوک اور پیاس مٹانے کا جو طریقہ کار رکھا ہے وہ فرق ہے۔ آسمان کے پرندے اپنا دانہ ڈھونڈتے ہیں، زمین کے جانور ہمارے علاوہ، انسان کے علاوہ زمین کے جانور اپنا شکار ڈھونڈتے ہیں، ایسے ہی ہے، اپنا شکار ڈھونڈتے ہیں اور جب مل جائے تو اس پہ جھپٹتے ہیں، اس کو چیرتے ہیں، پھاڑتے ہیں، پھر اسی جانور کے قبیلہ کے لوگ آتے ہیں اور آپس میں چھینا جھپٹی کر کے کھاتے ہیں۔ انسان کے لیے کیا ایسا طریقہ کار خدا نے رکھا ہے؟ نہیں۔ باغ عدن سے باہر نکالنے کے بعد سے لے کر آج تک خدا نے انسان کے لیے جو طریقہ کار رکھا ہے، انسان کو اپنا کھانا تلاش نہیں کرنا پڑتا، اس کو ایک ہی بار نوکری تلاش کرنی پڑتی ہے، اس کے بعد وہ 30 دن نوکری پہ جاتا ہے، تنخواہ لاتا ہے، راشن لاتا ہے، گھر میں کھانا بنتا ہے، بڑی ہی عزت کے ساتھ اس کے سامنے برتن میں ڈائننگ ٹیبل پر، دسترخوان پر کھانا پیش کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے، کتنا خوبصورت طریقہ کار ہے، یہ طریقہ کار خدا نے متعارف کروایا تھا۔ بلا تفریق خدا نے ہر انسان کو یہ عزت بخشی ہے، بغیر کوئی فرق کیے۔ خدا کو اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے یہ انسان میری عبادت کرتا ہے یا بت پرستی کرتا ہے، یہ راست باز ہے یا گناہ گار ہے، خدا سب کو دسترخوان پر کھانا مہیا کرتا ہے۔ ایسے ہی ہے، خدا نے سب کے لیے ایک ہی طریقہ کار رکھا ہوا ہے، بلا تفریق خدا سب کو دسترخوان پر عزت سے کھانا دیتا ہے۔ یہ صرف اس عزت کی بات کر رہا ہوں، اور کسی جاندار کو خدا نے عزت نہیں بخشی ہوئی۔ دسترخوان کی عزت خدا نے انسان کو بخشی ہے بلا تفریق، بغیر کسی فرق کے۔ خدا کے دل میں اس کے لیے گلہ بھی ہوگا، اس کے لیے غصہ بھی ہوگا، لیکن کھانا وہ دسترخوان پر کھائے گا۔ ہاللیلویا۔ دسترخوان بہت ہی خوبصورت طریقہ کار خدا نے متعارف کروایا ہے۔ آئیے، میں نے اپنے ٹاپک میں رکھا ہے دنیا کے انسان اور 3 دسترخوان۔ ان تینوں دسترخوانوں کا تعلق ڈائریکٹلی آپ کی روح سے ہے، ان تینوں دسترخوانوں کا تعلق ڈائریکٹلی آپ کی راست بازی سے ہے، آپ کی نجات سے ہے۔ ان تینوں دسترخوانوں کا تعلق براہ راست آپ کی فانی اور لا فانی زندگی سے ہے۔ آئیے، اور میں نے ان تینوں دسترخوانوں کو ترتیب سے یہاں پہ جو ترتیب دی ہے وہ بالترتیب ایسے ہیں کہ پہلا دسترخوان آپ کے لیے راستہ بناتا ہے دوسرے دسترخوان تک جانے کا، اور دوسرا دسترخوان راستہ بناتا ہے تیسرے دسترخوان تک جانے کا۔ پہلے دسترخوان کی طرف آتے ہیں، ڈائریکٹلی ہم حوالہ پڑھیں گے متی کی انجیل اس کا 4 باب، اس کی 2 سے 4 آیت تک تلاوت کیجئے۔ متی کی انجیل اس کا 4 باب 2 آیت میں یوں رقم ہے، اور 40 دن اور 40 رات فاقہ کر کے آخر کو اسے بھوک لگی، اور آزمانے والے نے پاس آ کر اسے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں۔ رک جائیں، یہاں پہ ہم آگے پڑھیں گے۔ یاد رکھیں، میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جو ویل ہو، خوشحال ہو، جس کے پاس روپے پیسے کی برکت ہو اور اس کی روح کو بھی بھوک اور پیاس لگی ہو۔ ہوں گے ہزاروں میں کوئی ایک آدھا دانہ نکل آئے وہ ہوگا، لیکن آٹے میں نمک کے برابر بھی آپ کو ایسے لوگ نہیں ملیں گے جن کے پاس روپیہ پیسہ ہو، سفر کے لیے خدا نے گاڑی دی ہو، رہائش کے لیے خدا نے اچھا گھر دیا ہو، اور زندگی گزارنے کے لیے اچھا خدا نے ان کے لیے کمانے کا ذریعہ رکھا ہو۔ ان کو روح کی بھوک اور پیاس میں نے نہیں دیکھی آج تک۔ یہ خادمین بیٹھے ہیں، شاید یہ بھی میری بات سے متفق کریں۔ میں نے آج تک کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا مسیحی جو ویل ہو، خوشحال ہو، اور اس کو روح کی بھوک اور پیاس لگی ہو، اس کی روح خدا کے لیے ترستی ہو، تڑپتی ہو۔ میں نے نہیں دیکھا۔ ارے لوگ اپنے رونے لے کے آتے ہیں یسوع کے پاس،
لوگ اپنی آزمائشیں یسوع کے پاس لے کر آتے ہیں، لوگ اپنے پھٹے ہوئے زخم یسوع کے پاس لے کر آتے ہیں، اور یسوع پھر انہی زخموں کا راستہ لے کر آپ کی روح کو اپنی بھوک اور پیاس لگا دیتا ہے۔ ورنہ لوگوں کو یسوع کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یسوع بھی کوئی شخصیت ہے، خوشحال لوگوں سے جا کے پوچھیں، ان کو یسوع کا پتہ ہی نہیں ہے، ککھ نہیں پتہ ان کو۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی روح کو بھوک اور پیاس نہیں ہے یسوع کی۔ لہذا اپنی روح کو بھوک اور پیاس لگائیں۔ یہ جو گندم کی روٹی ہے نا، یہ آپ کو کتنی دیر زندہ رکھے گی؟ کتنی دیر؟ 50، 60، 65، حد 70، اس سے زیادہ یہ آپ کو زندگی نہیں دے سکتی۔ آگے پڑھیے، اگلی آیت پڑھیں۔ اس نے جواب میں کہا، لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا، بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ آمین۔ آدمی صرف روٹی ہی سے نہ جیتا رہے گا، بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ مان لیجئے خدا نے مصلحتاً آپ سے آپ کے کھانے کی روٹی چھین لی ہے، آپ سے آپ کے کھانے کی یہ والی روٹی چھین لی ہے، اور آپ فاقوں میں وقت گزار رہے ہیں۔ مصلحتاً بات کر رہا ہوں، مصلحت کے طور پر۔ لیکن آپ کی زندگی میں خدا کا کلام بھرا پڑا ہے، آپ نے روحانی دسترخوان سے کھانا اتنا کھا لیا ہے کہ آپ کی روح سیر ہے، آپ کی روح ہیلدی ہے، اور یہ روٹی نہیں ہے آپ کے پاس۔ تو اوپر ہم نے پڑھا ہے، شیطان جانتا تھا کہ اس کے منہ میں جو کلام ہے یہ پتھر کو بھی روٹی بنا سکتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو اس وقت جو مصلحتاً آپ سے روٹی چھینی گئی ہے، آپ کے منہ میں بھی وہ کلام ہوگا جو تخلیق کی قوت رکھتا ہوگا۔ آمین۔ یہ دسترخوان، پہلا دسترخوان یہ ہے، اس میں سے آپ کے لیے پہلا دسترخوان تیار کیا جاتا ہے۔ یہ کتاب مقدس، کتاب اقدس جو روح القدس نے اپنی رہنمائی میں انبیاء سے اور رسولوں سے لکھوائی ہے، اس میں سے آپ کے لیے دسترخوان تیار کیا جاتا ہے، اور یہ پہلا دسترخوان ہے، پہلا دسترخوان ہے۔ یہ کتاب مقدس بذات خود دسترخوان نہیں ہے، یہ بہت بڑی مارکیٹ ہے، یہ بہت بڑا بازار ہے۔ خدا کے خادمین اس کے اندر سے روحوں کے لیے اور کلیسیاؤں کے لیے کھانے تیار کرتے ہیں، لذیذ کھانے تیار کرتے ہیں۔ اور میزبان کون ہوتا ہے؟ میزبان کون ہے جی؟ اس دسترخوان کا میزبان روح القدس ہے، اور اس نے آگے بنانے والے اپنے خانسامے رکھے ہوئے ہیں، شیفز رکھے ہوئے ہیں، باورچی رکھے ہوئے ہیں۔ آپ کو باورچی بتاؤں کون کون سے ہیں اس دسترخوان کو تیار کرنے والے؟ استاد، مبشرین، انبیاء، چرواہے اور رسول۔ تالیاں بجائیں ان کے لیے۔ پوری دنیا میں یہ پانچوں خدمتیں رکھنے والے خادمین، جو ان پانچوں خدمتوں میں کام کرنے والے لوگ ہیں، پوری دنیا میں، گھروں میں، محلوں میں، شہروں میں، قبیلوں میں، ملکوں جا کر یہ دسترخوان بچھاتے رہتے ہیں، بچھاتے رہتے ہیں، بچھاتے رہتے ہیں، اور لوگ آتے رہتے ہیں، اس دسترخوان سے کھاتے رہتے ہیں، اور اپنی زندگی کو یسوع کے ساتھ جوڑتے رہتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ یہ پہلا دسترخوان۔ اس دسترخوان کی ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ یہ والا دسترخوان جو ہے نا، مفت ہے۔ اس کی تیاری کو چھوڑ دیں۔ ہاللیلویہ۔ اس کی تیاری کو چھوڑ دیں کہ اس کی تیاری پہ کتنی محنت لگتی ہے، اس سے بھیڑوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بھیڑوں نے بس آنا ہے اور کھانا ہے۔ استاد کتنی محنت کرتا ہے اس میں سے تعلیم نکالنے کے لیے، مبشر کتنی محنت کرتا ہے اس میں سے تعلیم نکالنے کے لیے، انبیاء کتنی محنت کرتے ہیں اس میں سے خدا کا کلام تیار کرنے کے لیے، اور رسولوں کی تو کیا ہی بات ہے، ملکوں جا کر اس دسترخوان کی منادی کرتے ہیں اور بچھاتے رہتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ میں نے
کہا تھا کہ یہ کتاب مقدس بذات خود دسترخوان نہیں ہے، یہ دسترخوان نہیں ہے، اٹس مارکیٹ، یہ مارٹ ہے، یہ بازار ہے، اس کے اندر سے چیزیں لی جاتی ہیں۔ یہ کچا گوشت ہے، یہ کچا دودھ ہے، یہ کچا اناج ہے، یہ کچا چکن ہے، یہ کچی دالیں ہیں، یہ کچے مسالے ہیں۔ یہ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں ابھی بتاتا ہوں۔ دیکھیں میں یہاں پہ کھڑا ہو کے اگر آپ کے سامنے پیدائش سے لے کے مکاشفہ تک بغیر پاک روح کی رہنمائی سے پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک تلاوت کرتا رہوں، کیا ہوگا؟ سمجھ آئے گا کچھ آپ کو؟ آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا۔ ہو سکتا ہے کوئی اکا دکا آیت آپ کے پلے بیٹھ جائے، لیکن وہ بھی کبھی تو آپ نے سنی ہوگی نا۔ یہ میں پڑھتا رہوں، آیتیں پڑھتا رہوں اور ان آیتوں کی تفسیر نہ کروں، ان آیتوں کی تشریح نہ کروں، آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی۔ یہ خدا کا کلام اتنا گہرا، اتنا پیچیدہ اور اتنا پاورفل ہے کہ اس کی آیتوں کو تفسیروں کی، تشریحوں کی اور کمنٹریز کی ضرورت ہے۔ جب اس کی تفسیر کی جاتی ہے نا تو آپ کی روحوں کے اندر وہ چیز اترتی ہے اور آپ کی روح شعور حاصل کرتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ میں مکاشفہ کی ایک آیت پڑھ دوں، مکاشفہ کی ایک آیت پڑھ دوں، آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا جب تک اس کی تفسیر نہ کی جائے۔ مکاشفہ میں نے فار ایگزامپل بولا ہے، بائبل کی اور بہت سی ایسی آیات ہیں جو بہت ہی گہری ہیں۔ مکاشفات سے بھرا ہوا کلام ہے یہ جو 5 باورچی ہیں، 5 شیفس ہیں، 5 کھانا بنانے والے ہیں، پیچھے میزبان کون ہے ان کے؟ میں نے ابھی بتایا میزبان کون ہے ان کے پیچھے؟ اونچا بولیں، ان 5 باورچیوں کے پیچھے میزبان کون ہے؟ پاکرو۔ وہ پاکرو مبشر کو کہتا ہے آج اس بازار میں سے یہ والا گوشت نکال، اتنی مقدار میں نکال اور اس کو پکا۔ پھر روح القدس مسالے ڈلواتا ہے، روح القدس اس کھانے کو لذیذ بنوانے کے لیے اپنے ٹیسٹ ڈلواتا ہے، اپنی مرضی سے ڈلواتا ہے۔ یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو خدا کے بلائے ہوئے ان 5 خدمتوں میں کام کرنے والے ہیں۔ باقی تو بہت ہیں جو لگے پھرتے ہیں، جن کو صرف چیخنا اور چلانا آتا ہے اور کچھ نہیں کرنا آتا۔ لہذا اس دسترخوان سے کھائیں اور آپ کی روح جو ہے وہ سیر ہوتی جائے گی۔ ہاللیلویہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ ہولی فیملی والا جو فٹ پاتھ ہے، اس پہ دسترخوان بچھا ہوتا ہے، گزرتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پہ ہر طبقے کا شخص آتا ہے، ہر طبقے کا شخص آ کے کھانا کھاتا ہے اور کوئی کسی سے نہیں پوچھتا آپ کا سٹیٹس کیا ہے، کون ہو تم، نوکری کیا کرتے ہو، کوئی کسی سے نہیں پوچھتا۔ سب آ کر لائن میں بیٹھ جاتے ہیں اور عزت سے دسترخوان پر ان کے لیے کھانا سجایا جاتا ہے اور ان کو کھلایا جاتا ہے۔ یہ والا دسترخوان بھی ایسا ہی ہے، یہ فی سبیل المسیح، مسیح کی راہ میں یہ مفت بچھایا جاتا ہے۔ کوئی بھی آ جائے، کوئی بھی راہ گزر آ کے بیٹھ جائے، کھا لے اور نجات حاصل کر لے۔ بادشاہ آ جائے، فقیر آ جائے، امیر آ جائے، غریب آ جائے، کوئی بھی آ جائے، اس دسترخوان سے کھانا کھا لے، کوئی کسی سے نہیں پوچھے گا۔ لومڑی آ جائے، برے آ جائیں، برے آئیں گے تو بھیڑیں بنے گی، بکریاں آ جائیں، کتے آ جائیں، سور آ جائیں، سانپ اور بچھو آ جائیں، نہلائی ہوئی سورنی آ جائے، کوئی بھی آ جائے، اس دسترخوان سے کھا لے، وہ زندگی پا جائے گا۔ ہاللیلویہ۔ اور مفت ہے یہ، اس کے لیے آپ کو جیب سے کچھ بھی نہیں دینا پڑے گا۔ اس دسترخوان کے لیے جیب سے آپ کو 1 پینی بھی نہیں دینا پڑے گا، 1 روپیہ بھی نہیں دینا پڑے گا۔ صرف آپ کو آنا ہے اور بیٹھنا ہے اور کھانا ہے اور چلے جانا ہے، اور پھر آگے کیا کرنا ہے؟ ڈاکٹرز، میں تھوڑا میڈیکل کی طرف جاؤں گا، ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ کھانا کھا کر سو جانا ہے، یہ کہتے ہیں ڈاکٹرز؟ نہیں، میں ایسا ہی ہوں۔
کھانا کھا کر لیٹ جانا ہے. یہ کہتے ہیں ڈاکٹرز آرام سے بیٹھ جانا ہے. نو, کھانا کھا کر آپ نے واک کرنی ہے, آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے, کھانا کھا کر تم نے پریکٹس کرنی ہے, کھانا کھا کر تم نے ورزش کرنی ہے بھائی. تب جا کے وہ کھانا تمہارا ہضم ہوگا اور برابر آپ کی باڈی میں اس کے فیٹس ٹرانسفر ہو جائیں گے, آپ کے مسلز میں جائیں گے اس کے فیٹس. صرف ادھر ہی فیٹ نہیں بنتا رہے گا. یہ آپ کا جو ہے نا یہ کان آپ کا دس از یور اسپرچل ماؤتھ, یہ آپ کا روحانی منہ ہے. یہاں سے آپ کی روح میں روحانی خوراک داخل کی جاتی ہے, یہاں سے آپ کی روح میں روحانی کھانا ڈالا جاتا ہے, یہاں سے آپ کی روح میں روحانی خوراک کو داخل کیا جاتا ہے اور آپ کی روح شعور حاصل کرتی جاتی ہے. یہ والا منہ کھلا رکھنا مشکل ہے, یہ والا منہ کھلا رکھنا آسان ہے. لہذا اس منہ کو ہمیشہ کھلا رکھیں تاکہ آپ کے اندر خدا اگر براہ راست خود آ کر آپ کے کان میں, آپ کے روحانی منہ میں کوئی کلام ڈالنا چاہے, خود آ کر خواب میں, رویا میں, دعا میں, سرگوشی میں, کیسے بھی خود آ کر اگر خدا آپ کے کان میں کلام ڈالنا چاہے تو آپ کا یہ والا منہ کھلا ہونا چاہیے. ہاللیلویا. اور ویسے تو اس دسترخوان کے لیے کھلا رہنا ہی چاہیے. تو ڈاکٹرز کہتے ہیں جی واک کرنی ہے کھانا کھانے کے بعد, ایکسرسائز کرنی ہے, جم جانا ہے تاکہ آپ کا کھانا اچھی طرح سے ڈائجسٹ ہو کر آپ کو صحت دے. اسی طرح میرے پاس حوالے بہت لکھے ہیں لیکن ٹائم نہیں ہے میرے پاس, میں نے تینوں دسترخوان کور کرنے اگر ٹائم ہوا تو. اسی طرح روح میں آپ کے یہاں روحانی منہ سے جب آپ کو کھانا کھلایا جاتا ہے, ڈالا جاتا ہے, اتنے سال گزر جاتے ہیں, آپ لوگ سنتے 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 کھاتے 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 روحانی ٹڈل ہو جاتے ہیں. کیوں؟ روحانی موٹے ہو جاتے ہیں. آپ کی روح کا پیٹ یہ پھیل جاتا ہے, بے ڈھنگا ہو جاتا ہے, بھدا ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس کا ہی کی ریزن ہے, ہضم ہی نہیں ہوا. میں آپ کو عمل جو پریکٹس, ایکسرسائز, واک کرنا ہے اس کی آیت بتاؤں. میرے پیچھے سب نے بلند آواز سے بولنا ہے, مبارک ہیں وہ جو خدا ان کا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں. یہ جو عمل ہے نا, ہاللیلویا, یہ جو عمل ہے, عمل کا کیا مطلب؟ عمل کو انگلش میں ایکٹ کہتے ہیں, ایکٹ کرنا, کچھ کرنا, عمل کرنا. یہ عمل ہی آپ کی واک ہے. بائبل کہتی ہے جھوٹ نہیں بولنا. جھوٹ نہیں بولنا بھائی. اگر آپ جھوٹ نہیں بولتے اس مین آپ ایکسرسائز کر رہے ہو, واک کر رہے ہو, ورزش کر رہے ہو. اگر خدا کا کلام کہتا ہے زنا نہیں کرنا تو آپ زنا نہیں کرتے, تو آپ واک کر رہے ہیں کلام پر, ایکسرسائز کر رہے ہیں. اگر خدا کا کلام کہتا ہے, اور کیا کہتا ہے؟ بہت کچھ کہتا ہے, اور جو وہ کہتا ہے آپ اس پر عمل کرتے ہیں, اس پر واک کرتے ہیں, تو آپ کی روح ٹڈل نہیں ہوگی. ٹڈل سمجھتے ہیں؟ لدڑ نہیں ہوگی. یہ بائبل کا ورڈ ہے, لدڑ. آپ کی روح سست نہیں ہوگی. اگر سنتے سنتے کھاتے کھاتے آپ کی روح موٹی ہو گئی ہے اور آپ کی روح کو کرسی کی ضرورت پڑ گئی ہے, آپ کو کرسی پہ ہی بیٹھنا ہے, اور جب دشمن آئے گا نا آپ سے لڑنے کے لیے تو تسی کہو گے اے ٹھہر جائے یار, اٹھیا ہی نہیں جاندا, اٹھن دے پہلے مینوں سیدھا ہون دے. یہ حالت ہوگی آپ کی. یار ایوب کی روح نے کیا کشتی لڑی ہے, اس کی روح میں کیا خدا کا کلام رچا بسا اور ہضم شدہ کلام تھا اس کے اندر. جب اس کے سامنے شیطان آیا نا, ہار گیا شیطان. تالیاں بجاؤ ایوب کے لیے, ہاللیلویا. اور ایوب نے کیا کشتی لڑی, اس نے کلام کیسا کھایا ہوگا کہ اس کی روح کے مسلز, اس کی روح کی چیسٹ, اس کی روح کی جو باڈی سٹرکچر تھا, شیطان تو پہلے وہی دیکھ کے رک گیا ہوگا, یار اس سے لڑنا ہے میں نے,
اور پھر لڑا بھی لیکن ہار گیا، شیطان ہار گیا۔ اور واک کی اگر بات کی جائے تو واک کی انوک نے ہنوک نے جو واک کی، جو چلا، کیا چلا وہ چلنا صرف یہ والا چلنا نہیں ہوتا، خدا کے کلام پر عمل کرنا ہی اس یسوع کے ساتھ اور خدا کے ساتھ چلنا ہے۔ پوری زندگی وہ چلتا رہا، 300 سال تک وہ چلتا رہا اور پھر خدا اس کو آسمان پر لے گیا۔ ہالیلویا، تالیاں بجاؤ ہنوک کے لیے بھی۔ یہ والا دسترخوان آپ کی روح کو تر و تازہ کرتا ہے، اور پھر جب آپ سن لیتے ہیں، اس کو اپنی روح میں لے جاتے ہیں، ڈائجسٹ کرتے ہیں، پھر چرواہا آپ کو اپروول دیتا ہے، بیٹا ناؤ یو آر کوالیفائڈ فار دا سیکنڈ ڈائننگ ٹیبل، اب آپ تم دوسرے دسترخوان تک پہنچنے کے قابل ہو، آپ کوالیفائی کر گئے ہو۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ اس دسترخوان میں شامل ہوتے ہیں؟ ہاتھ دکھائیں۔ اب آپ نے اس کلام پہ غور کرنا ہے کہ آپ کی روح موٹی ہے یا میسکولر ہے، کشتی لڑنے کے قابل ہے، یہ آپ نے غور کرنا ہے۔ Now move to the second dining table. دوسرا دسترخوان جو ہے، میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ یہ والا دسترخوان آپ کو راستہ بنا کر دے گا اس دسترخوان کا، ٹھیک ہے؟ آپ بپتسمہ لے کر یا بپتسمہ سے پہلے ڈائریکٹلی توبہ کر کے آپ اس میں شامل نہیں ہو سکتے جب تک آپ اس کا مکاشفہ نہیں ہوگا۔ سیکھو، پہلے اس دسترخوان کی اہمیت کو سیکھو۔ اس دسترخوان کی جو تیاری ہے نا، وہ پاک روح کرواتا ہے اپنے 5 باورچیوں سے، اپنے 5 خانساماؤں سے، اپنے 5 شیف سے، لیکن اس دسترخوان کا جو کک ہے، جو شیف ہے، جو میزبان ہے، وہ خدا باپ خود ہے۔ ہالیلویا۔ اور یہ تو مفت تھا نا، یہ مفت تھا، یہ فری ہے، جیسے مرضی آؤ، گندگی کی حالت میں آؤ، کھا لو، یہ صاف کر کے آپ کو بھیجے گا۔ لیکن یہ والا دسترخوان مفت نہیں ہے۔ اس خوش فہمی میں مت رہیے گا کہ یہ دسترخوان آپ کو مفت میں مل جائے گا۔ یہ والا دسترخوان، ارے اس کی تیاری اتنی دردناک ہے۔ اس دسترخوان کا میزبان، اس دسترخوان کا جو بنانے والا تھا، پکانے والا تھا، وہ بناتے ہوئے رو رہا تھا، وہ اس دسترخوان کو پکاتے ہوئے رو رہا تھا، وہ اس دسترخوان کی تیاری کرتے ہوئے رو رہا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس میزبان کا، اس شیف کا اپنا بیٹا پک رہا تھا، اپنا بیٹا کاٹ رہا تھا، اس دسترخوان کی زینت بننا تھا اس نے۔ اس دسترخوان کی تیاری بہت ہی دردناک ہے۔ ایک بار تو خدا نے منہ ہی پیچھے کر لیا، منہ ہی موڑ لیا اپنے اس دسترخوان کے کھانے سے، خدا نے منہ موڑ لیا اور اندھیرا ہو گیا تھا، اندھیرا ہو گیا۔ خدا نے، میں ذرا خود سوچیں، آپ کسی کے گھر دعوت پہ جائیں، کسی کے گھر آپ دعوت پہ جائیں اور کھانا لگاتے ہوئے میزبان جو ہے وہ آنسو بہا رہا ہے، کھانا لگاتے ہوئے میزبان جو ہے وہ دکھ سے بھرا ہوا ہے، آپ کو کیسا لگے گا؟ عجیب لگے گا نا۔ یہ دسترخوان ہے ہی عجیب، کیونکہ اس دسترخوان کی جو زینت بنا تھا نا، وہ عجیب، مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ بنا تھا۔ ہالیلویا۔ اب میں آپ کو اس کا دسترخوان دکھاتا ہوں۔ میرے پاس اس وقت نہیں ہے، میں نے کوشش کی تھی کہ ارینج ہو جائے، لیکن مجھے وہ دسترخوان ملا نہیں۔ دسترخوان عموماً
بچھایا جاتا ہے. بچھایا جاتا ہے نا جی. یہ دسترخوان عجیب دسترخوان تھا. یسوع جو اس دسترخوان کی زینت بننا تھا، جس کو اس دسترخوان پر سجایا جانا تھا، وہ دسترخوان خود ہی اپنے کندھے پر اٹھا کے چل رہا تھا. یسوع وہ دسترخوان خود ہی اپنے کندھے پر اٹھا کے چل رہا تھا. زخمی حالت میں کٹ رہا تھا. درد سے وہ اس کے اندر دردوں کی بے شمار بھرمار تھی. یسوع کے اندر دردوں کی بھرمار تھی، بہت بھرمار تھی. اور وہ اپنا دسترخوان خود ہی اپنے کندھے پر اٹھا کے چل رہا ہے اور مشکل سے چل رہا ہے، گرتا پڑتا چل رہا ہے. اس دسترخوان کا نام بتائیے. ہاللویا. آج وہ صلیب ہماری شان ہے. زوردار تالیاں بجائیں اس صلیب کے لیے. تو میں کہہ رہا تھا کہ عموماً دسترخوان بچھایا جاتا ہے. بچھایا تھا یہ دسترخوان، سپاہیوں نے بچھایا تھا، لیکن اوپر کھانے کو زینت بنانا تھا پہلے، کھانے کو کیلوں سے ٹھونکنا تھا پہلے، اور پھر اس دسترخوان کو بچھے نہیں رہنے دینا تھا. یہ یسوع کی رویا کا حصہ تھا کہ وہ دسترخوان بچھا نہ رہے، وہ دسترخوان کھڑا کر دیا جائے تاکہ پوری دنیا اس دسترخوان کے کھانے کو دیکھے اور نجات حاصل کرے. پوری دنیا اس دسترخوان کے کھانے کو اپنی آنکھوں سے دیکھے. اور آج دیکھو ہر گھر میں، ہر چرچ کے چھت پہ، ہر چرچ کے ٹاور پہ وہ دسترخوان سیدھا کھڑا ہوا ہے اور خالی ہے. ہاللویا. تالیاں بجاؤ اس عجیب دسترخوان کے لیے. لہذا یہ دسترخوان لٹکایا گیا، یہ دسترخوان دکھایا گیا، بچھایا نہیں گیا. یہ دسترخوان کھڑا کیا گیا آپ کے لیے اور میرے لیے. یہ اب تو وہ صلیب خالی ہے نا، اس دسترخوان سے وہ کھانا اٹھا لیا گیا ہے، لیکن نشان کے طور پر آج بھی ہم اس دسترخوان کی روٹی کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. یہ یسوع کا بدن اور یہ یسوع کا لہو ہم تشبیہی طور پر اور رسمی طور پر لیتے ہیں، اور یہ لینا ضروری ہے. لہذا اس دسترخوان پر آنے کے لیے یو ہیو ٹو پے دا بل. آپ نے بل پے کرنا ہوگا. اگر آپ بل پے نہیں کریں گے اس دسترخوان سے، اس کا مطلب آپ چوری کھا کے جا رہے ہو. ہوٹل میں چلے گئے ہو، لیکن ہوٹل میں جا کے بیٹھ کے آپ نے کھانا کھا لیا ہے اور ویٹر اور مینیجر کی نظروں سے چھپ کے باہر آ گئے ہو، پیسے نہیں دیے. ہوٹل میں کھانا آپ کھانے جاتے ہیں نا، تو آپ کو بل پے کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے بھی آپ کو بل پے کرنا پڑتا ہے. آپ کو اپنا دل دینا پڑتا ہے، آپ کو اپنی زندگی دینی پڑتی ہے. آپ کو پرہیزگاری، ایمانداری، صبر، تحمل، محبت، یہ سب کچھ آپ کو اپنی زندگی سے پے کرنا پڑے گا، اور پھر آپ اس دسترخوان میں شامل ہونے کے قابل ہوں گے. یہ مفت نہیں ہے بھائی، یہ مفت ہے، یہ مفت نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ مفت نہیں ہے. میرا ٹائم ختم ہو گیا ہے، لیکن میں صرف 3 منٹ اور چاہوں گا. تیسرا دسترخوان میں نے صرف حوالہ پڑھوانا ہے. اور جی، مکاشفہ کی کتاب، آخری دسترخوان. ہاللویا. یہ والا دسترخوان، پہلا دسترخوان آپ کو یہاں پر لے کے آئے گا، اور یہ والا دسترخوان آپ کو، اگر آپ لیتے ہیں بڑی ایمانداری سے لیتے ہیں، تو یہ آپ کو تیسرے دسترخوان کی طرف لے کے جائے گا. مکاشفہ کی کتاب اس کا 19 باب اور 9 آیت. لہذا جب بھی آؤ نا اس دسترخوان پر، معافیاں مانگ کر آیا کرو،
بے شک آپ بہت اچھے ہو، معافیاں مانگ کر آیا کرو، بار بار توبہ کر کے آیا کرو۔ اس دسترخوان کو اگر آپ نے ایسے ہی لے لیا، غلط حالت میں لے لیا، تو آپ کی معافی نہیں ہے۔ آپ یہ دسترخوان کھا کھا کے اگر موٹے ہو گئے ہو تو اسی دسترخوان کے کھانے کے وزن سے آپ دب کے مر جاؤ گے۔ اس دسترخوان کو اگر آپ غلط حالت میں لیتے ہو تو یہ آپ کو یسوع آگے پوچھے گا، اس کے بارے میں بھی پوچھے گا۔ آپ اس دسترخوان پہ ڈنڈی مار سکتے ہو، بے ایمانی کر سکتے ہو، کیونکہ یہ والا دسترخوان آپ زمین پر لے رہے ہو، اپنی فانی زندگی میں لے رہے ہو، اور یہ والا دسترخوان بھی آپ اپنی فانی زندگی میں لے رہے ہیں، اپنی فانی زندگی میں یہ دسترخوان لے رہے ہیں۔ آپ اس میں بھی ڈنڈی مار سکتے ہیں، نتائج کے ذمہ دار آپ خود ہیں۔ کئی لوگ اپنی عزت بچانے کے لیے کہ ہاں کلیسیا کی سوچے گی، چلو میں بھی لے لیتی ہوں، خیر ہے معافی مانگ لوں گا۔ کئی لوگ اپنی عزت بچانے کے لیے اس دسترخوان میں شامل ہو جاتے ہیں، غلط حالت میں بھی۔ یہ دونوں دسترخوان آپ اپنی فانی زندگی میں لے رہے ہیں، آپ ڈنڈی مار سکتے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا مارو، بے ایمانی کرو، نو، لیکن مارتے ہیں نا لوگ، آپ اس میں ڈنڈی مار سکتے ہیں۔ یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ اس کے ساتھ کتنی ڈنڈی مارتے ہو اور اس کے ساتھ کتنی مارتے ہو۔ تیسرا دسترخوان ہم دیکھیں گے، جو یہ دسترخوان، یہ دونوں دسترخوان مل کر آپ کو تیسرے دسترخوان کی طرف پہنچائیں گے، اور وہ کون سا ہے؟ جی سر۔ مکاشفہ 19:9، اور اس نے مجھ سے کہا لکھ۔ سر ایک سیکنڈ، تھوڑا سا اوپر سے پڑھیں، 19:9 آپ پڑھیں اس کو، جی پڑھیں۔ مکاشفہ 19:7، آؤ ہم خوشی کریں اور نہایت شادمان ہوں اور اس کی تمجید کریں، اس لیے کہ برا کی شادی آ پہنچی اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو تیار کر لیا، ہاللیلویہ۔ اور اس کو چمکدار اور صاف مہین کیتانی کپڑے پہنانے کا اختیار دیا گیا، کیونکہ مہین کیتانی کپڑے سے مقدس لوگوں کی راست بازی کے کام مراد ہیں۔ آمین۔ رک جائیں۔ جو لوگ اس دسترخوان میں شامل ہوتے ہیں ایمانداری سے، پاکیزگی کی حالت میں، اور کلام مقدس کے بنائے ہوئے سرکل کے اندر اس دسترخوان میں شامل ہوتے ہیں، ان کو یہ لباس پہنایا جائے گا، مہین کتانی لباس پہنایا جائے گا۔ ہاللیلویہ۔ آگے پڑھیے آخری آیت۔ اور اس نے مجھ سے کہا لکھ، مبارک ہیں وہ جو برا کی شادی کی ضیافت میں بلائے گئے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ پھر اس نے مجھ سے کہا یہ خدا کی سچی باتیں ہیں۔ ہاللیلویہ۔ آپ کا تیسرا دسترخوان زمین پر نہیں ہے، یہ تیسرا دسترخوان ڈائریکٹ آسمان کی بادشاہی میں یسوع میزبان خود ہوگا۔ یسوع میز کے سینٹر میں یسوع ہوگا، اور آس پاس مہین کتانی کپڑے پہنے والی کلیسیا، جس نے مہین کتانے کپڑے پہنے ہوں گے، اس میز، اس دسترخوان اور اس ڈائننگ ٹیبل کا حصہ ہوگی۔ ہاللیلویہ۔ تیسرے ڈائننگ ٹیبل تک کس نے جانا ہے؟ کس نے جانا ہے؟ اس تیسرے دسترخوان تک رسائی کون حاصل کرنا چاہتا ہے؟ یہ تیسرا دسترخوان، وہاں پر آپ ڈنڈی نہیں مار سکتے۔ جتنی ڈنڈیاں آپ نے مارنی ہے اسی سیارے پہ مارنی ہے، آسمان کی بادشاہی میں کوئی ڈنڈی نہیں ہے۔ وہاں تو یسوع چھان بین کر کے پھر آپ کو لے کے جائے گا، ایسے نہیں لے کے جائے گا۔ یسوع گندے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے گا، اور وہ بھی قدوس اور پاک مقاموں میں۔ یسوع غلیظ لوگوں کے ساتھ مل کے بیٹھ کے کھانا کھائے گا، وہ بھی قدوس اور پاک مقاموں میں؟ کبھی بھی نہیں۔ یسوع بیٹھ کے کھانا کھائے گا اپنی پیاری محبوبہ دلہن کے ساتھ مل کر۔ ہاللیلویہ۔ زوردار تالیاں بجائیں، دلہن کے لیے بڑی محنت کر رہی ہے۔ میں نے آغاز میں ایک دعا کی تھی کہ کلام کے جھرنوں سے، کلام کے چشموں سے یسوع اپنی کلیسیا کو پاک کرتا جا رہا ہے، صاف کرتا جا رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یسوع کتنا خوبصورت ہے؟
بیان کر سکتے ہیں؟ کوئی بھی بیان نہیں کر سکتا. یسوع انتہائی خوبصورت ہے، یسوع انتہائی حسین ہے. ہی از ویری بیوٹیفل. اس سے بڑا لفظ میرے پاس بھی نہیں ہے. I don't have any word. میرے پاس یسوع کی تعریف اور اس کے حسن کا بیان کرنے کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں، یسوع اپنی دلہن پر کوئی داغ برداشت کرے گا؟ کبھی بھی نہیں. یسوع اپنی دلہن کو گندا برداشت کرے گا؟ کبھی بھی نہیں. لہٰذا اس دسترخوان میں شامل ہو جاؤ، دھل جاؤ گے، پاک ہو جاؤ گے، صاف ہو جاؤ گے، اور پھر اس دسترخوان میں شامل ہو جاؤ. یہ تو رسم ہے، اور یہ رسم بائبل میں لکھی ہے، اور تم نے یہ رسم کو پورا کرنا ہے، لازمی کرنا ہے. جو لیتا ہے وہ تو یسوع کا پسندیدہ ہے، اور جو نہیں لیتا سزا پائے گا، اور جو نہ روا طور پہ لے گا وہ بھی سزا پائے گا. لینے والے دونوں ہی سزا پائیں گے، لیکن جو روا طور پہ لے گا، لیگل لے گا، اس کے لیے سزا کا حکم نہیں ہے. لہذا اپنے آپ کو ان دونوں دسترخوانوں تک تو لے کے آؤ نا، اچھی اور پاک حالت میں. اس کے بعد تیسرے دسترخوان کی تیاری خود بخود آپ کی ہوتی جائے گی. آپ پاک ہوتے جاؤ گے، صاف ہوتے جاؤ گے، روح سے بھرتے جاؤ گے، اور آپ جب خدا کے کلام پہ چلتے جاؤ گے تب جا کر آپ تیسرے دسترخوان تک رسائی حاصل کرو گے. ہاللیلویہ. خداوند آپ سب کو بہت برکت دے. آمین. مزہ آیا جی؟ کیا جو شاداب کے بارے میں نے نبوت پیشن گوئی کی ہے، کیا وہ ٹھیک نہیں لگ رہی؟ کیوں ہمیں سب میں نے اس کے لیے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ میں نے ڈریم میں دیکھا کہ میں کھڑا ہوں، اچانک سے ورشپ کرتے کرتے اس نے میرے کندھے سے بیگ اتار لیا اور اپنے کندھے پہ ڈال لیا. میں اسی دن سمجھ گیا تھا کہ میری غیر موجودگی میں کلیسیا کو یہ اچھا کھانا دے سکتا ہے. کیا میری پیشن گوئی کے لیے خدا کی تعریف نہیں کریں گے؟ میں بہت خوش ہوں، بہت خوش ہوں، اس لیے کہ اگر میں کہیں لاہور میں ہوتا ہوں، کراچی میں ہوتا ہوں، پاکستان کے کسی بھی شہر میں جاتا ہوں، فیوچر میں خدا نے مجھے کہا ہے میں تجھے بہت سارے ملکوں میں استعمال کروں گا. میں نے وائٹ ہاؤس کے اوپر 60 سے 70 جھنڈے لگے ہوئے دیکھے، امریکہ کا وائٹ ہاؤس. میں نے ڈریم میں دیکھا کہ وائٹ ہاؤس کے اوپر 60 سے 70 جھنڈے لگے ہوئے ہیں، اور خدا نے مجھے کہا کہ میں ان ملکوں میں تجھے کلام کا نرسنگا بنا کر پھونکوں گا. اور یہ سچ ہے. خدا جب مجھے آپ سے جدا کرے گا تو شاداب، حمید، ناصر جیمز، زین آپ کے پاس ہوں گے، اور یہ میری کمی پوری کریں گے. صوبیہ یہاں ہوگی اور یہ میری کمی پوری کریں گے. پاک عشاء لینے والے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں. اس دسترخوان کو نوش کرنے والے ہلیلویا اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں. شانی نے ٹھیک کہا ہے، جب بھی آپ آؤ بولو اے خداوند میں کامل نہیں، میں تیرے حضور پیور ہونے کے لیے آیا ہوں. اے خدا مجھے پیور کر، مجھے پاک اور مقدس کر.
میں نے توبہ تو کی ہے, پانی کا بپتسمہ تو لیا ہے, راست بازی سے تیرے ساتھ جی تو رہا ہوں, پر میں تیری مانند نہیں ہوں خدا. گلوری جیسس. اے بزرگ آسمانی باپ, ہم اپنے آپ کو تیرے خون اور تیری دھارا میں چھپاتے ہیں. یسوع کے نام سے تیرا خون اپنے اوپر مانگتے ہیں اور اپنی ساری انسانی کمزوریوں کو تیرے سامنے لاتے ہیں اور اس کا اقرار کرتے ہیں, اور ہم اقرار اور کمزوری کی حالت میں اے خدا ان تیرے سامنے حاضر ہوتے ہیں. خدا تو اپنی بخشش کی چادر, اپنے فضل کی چادر سے ہمیں چھپا لے خدا, تاکہ ہم تیرے دسترخوان میں آ سکیں. یسوع کے نام سے مانگتے ہیں, آمین. مجھے دوسرے دسترخوان کا مکاشفہ ابھی پھر سے چھو رہا ہے, جو شانی نے ایکسپلین کیا کہ دوسرا دسترخوان صلیب ہے, اس کے اوپر لٹا کر میرے اوپر کلام کھل رہا تھا جب یہ سنا رہا تھا کہ یہاں صلیب کا دسترخوان جو بچایا گیا, اس کے اوپر شانی نے یسوع کو لٹایا نہیں, اس کے اوپر کاٹا گیا, اس کے اوپر کیل ٹھونکے گئے, ہمارا کھانا صلیب کے اوپر کاٹا گیا. ہاں, گہرا مکاشفہ تھا, پر اس کے اندر وہ درد اور ڈالا جا سکتا تھا, اور ڈیپ ڈاؤن ڈائلاگس بولے جا سکتے تھے کہ اس دسترخوان کے اوپر ہمارا کھانے والا گوشت کیسے کاٹا گیا. ہے لاس شمبرو ولی کاٹ کر چھید کر دسترخوان پر گوشت لٹکا دیا گیا. هو نادي الشكر والله. Thank you Jesus.